بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے۔ صدا حسین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 20 دسمبر 2024 الحمدللہ، ایک نئی صبح۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت کا سربراہ، فوج کا کمانڈر ان چیف کسی سلطنت کے باغی کو بلائے اور کہے میاں تمہاری حرکات ہمارے علم میں ہے، یا تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو یا یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ تو چھوڑ کر ملک چلا جائے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ پوری کائنات اللہ کا ملک۔ بے شک بے شک۔ میرے بھائیوں، سود کی وجہ سے معاشرے کے اندر نمایاں طور پر دو طبقات پیدا ہوتے ہیں، ہیوز، ہیو ناٹس۔ اور صورتحال یہ بنتی ہے کہ اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی، ان کے جوتوں پر چمک ہے، ان کے چہروں پر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سود کی وجہ سے معاشرے کے اندر دو طبقات پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے کتوں کو دودھ اور گوشت ملتا ہے، دوسرے وہ جن کے بچوں کو دودھ میسر۔ اور آج 25 کروڑ کی آبادی میں آدھے ایسے ہیں جو غربت سے نیچے کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہماری حکومت خوش ہوتی ہے کوئی قرضہ میرے، بھائی قرضہ دینا کس نے ہے؟ کبھی قرضہ لینے کر بھی خوشی ہوئی ہے؟ وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ بستی ایک دن۔ یہ ترقی معکوس ہے، ترقی نہیں ہے، یہ ترقی معکوس ہے۔ یہ پیمنٹ کس نے کر دی ہے؟ کہ ہمارے سر پر بھوک مر رہا ہے اور حکومت خوش ہو رہی ہے۔ دیکھیے تنہائی کتنی بڑھا دی، پہلے ہزاروں میں دیا، لاکھوں میں 75,000 سے 4-4.5 لاکھ کر دیا۔ اور یہ اب لوگوں پیسے ادھار لے رہے ہیں، قرض پر لے رہے ہیں، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں۔ اس پر کیا فیصلہ کیا جائے؟ سود کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر، اس کا حساب کتاب رکھے پر، اور فرمایا گناہ کی شرکت میں سب برابر ہے۔ اور فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف۔ اور فرمایا جیسے سود کی ایک چونی کھائی اور وہ جانتا تھا یہ ایک سود ہے، 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا استغفر اللہ۔ اور فرمایا جب کسی بستی میں سود خوری اور بدکاری اعلانیہ ہونے لگے، اور میرے بھائیوں سے بات ہے اعلانیہ کیا ہوگی؟ اخبار کے اندر اشتہار آتا ہے، اتنے % پر لے لو، اتنے %۔ جب کسی بستی میں سود خوری اور بدکاری اعلانیہ ہونے لگے تو یوں سمجھو وہاں کے رہنے والوں نے اس بات کا اعلان کر دیا جو عذاب الہی کے مستحق ہو چکے۔ میرے بھائیوں، ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہو گئے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں۔ آج کئی بزرگ جو کہتے ہیں جی بچے بات نہیں سنتے، آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ آپ نے بچوں کو رزق حلال کھلایا؟ اللہ اکبر۔ اگر تو کھلایا ہے پھر تو واقعہ سوچنے کی بات ہے، لیکن جب ہم نے اللہ کی نہیں مانی وہ ہماری کیا مانی؟ اور فرمایا اگر کوئی حرام مال میں سے صدقہ دے گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ووٹوں سے رب نہیں بنا، اس کی خدائی اپنے زور پر قائم ہے۔ فرمایا اگر کوئی حرام مال میں سے صدقہ دے گا قبول نہیں کیا جائے گا، اپنی ذات پر خرچ کرے گا برکت سے خالی ہوگا، چھوڑ کر بنے گا جہنم کے سفر میں راستے کا خرچ بنے گا۔ آج خدائی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟
ایک آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے، جو بھی دعا مانگو قبول ہے، فرمایا حلال کھایا کرو، اللہ اللہ تمہاری دعا قبول۔ پھر آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کوئی آدمی لمبا سفر طے کر کے کسی مقدس مقام کی طرف جاتا ہے، میرے بھائیوں بیت اللہ شریف سے بڑھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقدس مقام ہے نہیں ہے۔ پھر آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے جب کہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، ایک آدمی 6 مہینے کی مسافت کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر پہنچا ہے، کپڑے اس کے میلے ہو چکے ہیں، بال غبار آلود ہے، تھکن کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یا رب یا رب، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی دعا جو قبول ہو جس کا تو کھانا حرام ہے، اس کا تو پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام سے بنا، اس کی دعا قبول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری قبر جھک جائے، اتنے روزے رکھو کہ سوکھ کر کانٹا بن جاؤ، خاک بھی اثر نہیں ہوگا اگر اس کے حلال۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ حلال روزی اگرچہ تھوڑی بھی ہو اس پر ہمیں قناعت کی توفیق دے، آمین۔ اور حرام روزی اگرچہ بہت زیادہ ہو اسے جہنم کے اندارے سمجھے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ والصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آپ سے ذکر آلہ وصحبہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو، آمین ہماری خطاؤں سے تبدیل رکھو، آمین ہماری غلطیوں سے برائیوں کو معاف، آمین یا اللہ کل بیماروں کو صحت عطا، آمین جس کتنے مسلمان پریشان ہوں پریشانیوں کو دور کرو، آمین یا اللہ جو حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے الصلاۃ کا والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرو، آمین یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون ساری، آمین اللہ حافظنا، اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا، اللہ آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا آپ نے درس سنا، حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ سود کا سب سے جو کم ترین درجہ ہے نا، جو سود لیتا اور دیتا ہے، اللہ اکبر، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس لعنت سے بچنے کی خود بھی اور دوسروں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ صبح صبح کا الحمدللہ نورانی منظر، لوگ ماشاءاللہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، واک بھی ہو رہی ہے، زندگی رواں دواں ہے الحمدللہ۔ آپ سے یہ بھی یہی درخواست ہے کہ اٹھیں، نماز قرآن ذکر کا معمول بنائیں اور ایکسرسائز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں فریاد صاحب جمعۃ المبارک، اسلم صاحب کلیپ کروائیں گے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ و صحبہ و بارک و صحبہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا